اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے گھروں میں خوش و خرم، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، ہمارے دین کی اصل جڑ، ہمارے مسلمان ہونے کی صحیح وجہ جس کو ہم کہیں تو بے جانا ہوگا کہ آج جس موضوع پر، آج جس حوالے سے آپ سے بات کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، وہ ہے کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید، جو ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے، جس کو ہم وقت آنے پر پڑھتے ہیں، جب کوئی مشکل ہوتی ہے تب اس کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کی تلاوت کثرت سے کر دی جاتی ہے، جب کسی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم کلام اللہ کی طرف جاتے ہیں، جب کسی مشکل حل کی پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے تب ہم اللہ کی کتاب سے رجوع کرتے ہیں، جب کسی بیماری کا علاج ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کی اس کتاب مبین سے رجوع کر کے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آج کے دن، آج کے اس موضوع کے اعتبار سے اس کتاب کے حوالے سے کچھ اس کے فیوز و برکات، جو کہ ہم ہمیشہ جانتے ہیں، بچپن سے ہمیں بتائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات کی، اس کی عظمت کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اپنی بات کا آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کروں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر سیکھنے سکھانے کے مراحل سے ہی ہم اپنی بات کا آغاز کر لیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کلام مجید کو پڑھنا ثواب، کلام مجید کو دیکھنا ثواب، اس کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانا بھی اجر و ثواب ہے۔ کلام اللہ وہ واحد کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر زندگی گزارنے کا ہر طریقہ، ہر گن، ہر فن، ہر گر ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب، جس کا حل، جس کا نتیجہ ہمیں کلام مجید میں نہ ملتا ہو۔ قرآن مجید کو اس لیے مکمل اور جامع کتاب، ضابطۂ حیات کا مکمل طریقہ کار اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کا ہر ہنر سکھا دیا گیا ہے۔ اور کلام اللہ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر دور میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کو نازل ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن جس زمانے میں نازل ہوئی اس کے بعد سے لے کے آج تک اور آنے والے دن قیامت تک یہ تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، یعنی کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے لیے کلام اللہ جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو فائدہ پہنچاتی ہے، جو راہبری فرماتی ہے، جو کہ ہر مشکل پریشانی اور ہر سوال کا جواب عنایت کر دیا کرتی ہے۔ اور یہ وہ کتاب مبین ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کے اصولوں کے ساتھ ساتھ صرف تعلیمات نہیں ہے، بلکہ انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معجزات کا ذکر ہے۔ کہیں جب کلام اللہ ہم پڑھتے ہیں، کتاب مبین کو ہم پڑھتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، کہیں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان تمام کی حیات طیبہ بھی ہمیں دیکھنے کو، پڑھنے کو، سمجھنے کو ملتی ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہر وقت، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں انہوں نے کس طرح رب تبارک و تعالیٰ کے قربت خاص کو حاصل کیا، کس طرح بندگان خدا کی خدمت کی، ان کو فیضیاب فرمایا، ان کو مستفید فرمایا، کس طرح اپنی اپنی اقوام پر، اپنے اپنے لوگوں پر اللہ رب العزت کے احکامات انہوں نے پہنچائے، اور ان کو دین اسلام کی طرف لانے کے لیے، دین توحید کی طرف لانے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو واحد و یکتا ماننے کے لیے کس طرح تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اس مبارک کتاب کی عظمت اور رفعت کا کیا بیان کیا جائے کہ اس مبارک کتاب میں اللہ رب العزت نے اسی کتاب کے حوالے سے چیلنج دے دیا ہے کہ چاہے کوئی کتنی ہی فصیح و بلیغ عربی جاننے والا، زبان جاننے والا، کلام لکھنے والا کیوں نہ ہو، اس کلام اللہ کے کسی ایک آیت کے برابر بھی کوئی ایک عبارت، کوئی ایک تحریر، کوئی ایک لائن، کوئی ایک سطر تحریر نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے اندر ایک اپنے آپ ایک اللہ رب العزت نے معجزہ رکھا ہے کہ اتنی فصیح و بلیغ زبان، اتنی خوبصورت، اتنی شائستہ گفتگو، انداز تکلم، انداز بیاں، اس انداز کا ہے خلاق عالم کا کہ ساری دنیا بھی یکجہت ہو کر اگر اس جیسی ایک آیہ مبارکہ بنا سکے تو ہرگز بھی نہیں بنا سکتی۔ اس کی وہ تاثیر ہے کلام اللہ کی، کیونکہ یہ کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں، کسی عام انسان نے اس کو بنایا نہیں، تحریر نہیں کیا، اس لیے ساری خلقت بھی مل جائے تو کلام اللہ کی کسی ایک آیت کو بھی نہیں بنا سکتی۔ اتنا فصیح و بلیغ کلام، کیونکہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔
ہے۔ اس وقت مجھے وہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب العزت مجھ سے گفتگو کرے، رب العزت مجھ سے ہم کلام ہو، تو میں تلاوت کلام مجید کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ جو کلام مجید ہے، جو قرآن پاک ہے، دراصل یہ میسج ہے اللہ رب العزت کا، یہ گفتگو ہے، یہ باتیں ہیں اللہ رب العزت کی جو اس نے اپنے بندوں سے کی ہیں، جو ہم سے فرمایا ہے۔ تو یہ اتنی فصیح و بلیغ گفتگو ہے، اتنی اعلیٰ و عرفہ معیار کی گفتگو اور باتیں اس میں ہیں کہ ساری دنیا بھی مل کر اس جیسی ایک آیت، ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتی۔ ایک طرف یہ بات بیان فرما دی، دوسری طرف اس کی تاثیر کے حوالے سے بھی فرما دیا کہ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ ہر کسی کے دل میں اتر جاتی ہے۔ جب ہم تلاوت کلام مجید پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں سکون آتا ہے، جب ہم کسی کو پڑھتا ہوا سنتے ہیں تو کانوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، روح کو تسکین محسوس ہوتی ہے۔ اس کی تاثیر کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو سبحان اللہ کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، جب اس کی تلاوت کلام مجید، اس کی تلاوت، اس کی قراءت کرتے ہوئے کسی اور کو سنتے ہیں تو کانوں کو تسکین ملتی ہے، روح زندہ ہو جاتی ہے، اور ایک اطمینان، ایک سکون پورے جسم پر، پوری روح پر اترنے لگتا ہے۔ اور ایک طرف اللہ رب العزت اسی کی تاثیر کے حوالے سے کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے قلب مومن میں وہ تقویت، وہ طاقت، وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ کلام اللہ جب کسی مومن کے دل پر اترتا ہے، کوئی اسے یاد کر لیتا ہے، کوئی اسے حفظ کر لیتا ہے، تو وہ معطر ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے ذہن کے پردوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہ ایک اس کی نگاہ کو جو ہے وہ زیادہ وسعت عطا کر دی جاتی ہے، زیادہ وسیع نگاہ بن جاتا ہے۔ وہ جو کلام مجید کو یاد کر لیتا ہے، کلام مجید کو سمجھتا ہے، کلام اللہ کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج میں قرآنک پارک میں آئی ہوں UAE میں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے پیچھے اس کا کیا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ منظر کوئی معمولی منظر نہیں ہے، وہ منظر ہے معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جب آپ دریائے نیل میں اپنے قوم کے ساتھ گزرے تھے تو دریائے نیل نے راستہ دے دیا تھا، اس راستے کو دکھایا گیا ہے، دریائے نیل حصوں میں بٹ گیا تھا اور آپ کو اور آپ کے قوم کو راستہ دیا تھا، اور یہ راستہ، یہ معجزہ اس انداز میں انہوں نے تشکیل دیا ہے۔ قرآنک پارک میں ہر وہ معجزہ دکھایا جاتا ہے یہاں پر جس کا ذکر کلام اللہ میں موجود ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آ کر اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرنا چاہوں گی کہ قرآن کسی موقع، کسی محل پر نہیں کھولا جاتا، پر نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو روز پڑھنی چاہیے، روز سمجھنی چاہیے، روز اس پر عمل کرنا چاہیے، روز ایک نیا نقطہ نکال کر، روز ایک نیا سبق نکال کر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن کا دامن ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیں گے، اپنی زندگی میں قرآن پاک کو لازم و منظور کر لیں گے، تو پھر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی سوال ایسا نہیں رہے گا کہ جس کا جواب ہمارے پاس موجود نہ ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا علاج ہم نہ تلاش کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کلام مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوتوں کی آواز باہر تک سنائے، ایسے ہماری نسل میں آنے والے بچے پیدا ہوں جو تلاوت کلام مجید سے، کلام اللہ کی تعلیمات سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور اللہ رب العزت ہر تلاوت کلام مجید کرنے والے کا حامی مناصر ہو، اس کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائیں۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو کہ قرآن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ میرے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان۔